سورہ مبارکہ اخلاص اس کا شمارہ ہے 112۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ یہ پیچھے پنکھا بند کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ اخلاص کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے۔ یہ آخری جو آیہ کریمہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے حوالے سے میں چند جملے مزید عرض کرنا چاہوں گا، ورنہ ظاہری طور پر تو کل بحث جو ہے اس کو ختم کیا تھا، لیکن ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی کے اندر جو انسانی زندگی کا سفر ہے، چونکہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، تو انسانی زندگی کے سفر میں اس میں کوئی شیعہ، سنی، مسلمان، یہودی، عیسائی، دہریہ کی بحث نہیں، جو بھی انسان ہے، یہ ایک کلیدی نقطہ انسانی زندگی کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ الہ جو ہے وہ انسانی زندگی کی ضرورت نہیں، لازمہ ہے۔ کوئی انسان بھی اس کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو اسے اختیار کر لوں اور چاہوں تو۔ اللہ نے یہ سسٹم بنایا اس قسم کا ہے کہ انسان کے لیے الہ کی جستجو جو ہے وہ ایک امر لازم ہے۔ اب جو خرابی اور اشتباہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس کے اندر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں 1-2 منٹ آپ کو دہرا دوں کہ اللہ نے یہ جو مشینری بنائی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اس کی ایک فطرت ہے۔ یہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ نان ویریبل آئٹم ہے۔ یہ اسے نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں اپنی فطرت کو، نہ آپ کر سکتے، نہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ فطرت جو ہے وہ اس سے تقاضا کرتی ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش میں جب دیکھتا ہے تو جو غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ مفاد ہے، یہ فطرت اس کو پیچھے سے اس کے ارادے کو ڈرائیو کرنا شروع کر، اسے حاصل کرو، اس کو حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اور جو اپنے گرد و پیش میں غور و فکر کے بعد جس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ نقصان ہے میرے لیے، ضرر رساں چیز ہے، اس کی فطرت اسے مسلسل پیچھے سے اس کے ارادے کو ڈرائیو کرتی ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، پیچھے ہٹو۔ یہ چیز انسان اپنی زندگی کے اندر، ہر انسان، گورا، کالا، عربی، اجمی، ہر انسان یہ کر رہا ہے کام۔ یہ کوئی انسان بھی اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھ لے، چاہے وہ عالم دین ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کسی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے، انسان ہونا چاہیے۔ اب جس وقت وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا ناکامی سے، نقصان سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے،
تو انسانی زندگی کے اندر دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کلام میں ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ہم نے علم دیا ہے مگر قلیل، اور قدرت کے لحاظ سے انسان کو ضعیف پیدا کیا. یہ دو ویکنیسز ہیں، لیکن بہرحال ہیں. اب جب وہ چاہتا ہے، اس کی فطرت تقاضا کرتی کہ آگے بڑھو اور اس کامیابی کو حاصل کرو یا اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ دو چیزیں اصل میں بنیادی طور پہ انسانی بیہیویئر بنا رہی ہیں، علم اور قدرت. آپ اگر قرآن پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز جو ہے، دو چیزیں، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت جو ہے، اس پر آپ کو زبردست قسم کا ہیمرنگ ملے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے اپنے، کیونکہ یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے، موجودات، ان کی بقا اور وہ قوانین فطرت جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کے بنیادی طور پہ یہ ان تین چیزوں کا کمبینیشن ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جمع قدرت جمع ارادہ از ایکول ٹو رحمانیت. اللہ تعالیٰ کا علم جمع قدرت جمع ارادہ از ایکول ٹو رحیمیت. انہی دونوں کے کمبینیشن سے پوری کائنات بنی ہوئی ہے. اب حضرت انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی علم بھی دیا لیکن قلیل، اس کو قدرت بھی دی ہے لیکن ضعیف ہے، وہ کمزور ہے. اب جب وہ اپنے گرد و پیش میں جو غور و فکر کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، جو بھی نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، وہ اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کی شناخت جو اسے بتاتی ہے کہ یہ چیز ضرر رساں ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے. آپ اگر غور کرتے چلے جائیں اپنی زندگی پہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی، یا آپ کربلا پہ غور کر لیں، کربلا کے مختلف کرداروں پہ غور کریں، تو آپ کو ان کی زندگی کے بیہیویئر جو بن رہے ہیں، زہیر ابن کین، عمر ابن سعد، شمر اور حر، یہ کیسے بنتے، یہ کہ آپ کو اس کے پیچھے یہی چیز ملے گی، شناخت انسان کی. اب وہ جو آگے جس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو یہ دو چیزیں، علم و قدرت، علم قلیل، قدرت کے لحاظ سے ضعیف، یہ سامنے آ کے رکاوٹ کے طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب وہ یعنی چاہتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کوئی مددگار آئے جو آ کے اس کی اس ڈیفیشنسی کو پورا کرے، اس کمزوری کو میک اپ کرے. اب یہاں سے اس جستجو میں آ کے تصور الہ نے ابھرتا سامنے زندگی کے اندر. وہ جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے دائیں بائیں، تو وہ اس کی جستجو اور تلاش کے نتیجے میں جس ذات کے بارے میں بھی وہ یہ نتیجہ نکال لے کہ اس میں پائے جانے والے کمال، یعنی علم و قدرت سے متاثر ہو کے وہ یہ نتیجہ نکالے کہ یہ شخص، یہ ذات، یہ شے جو ہے، یہ بذات ہی مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا کسی نقصان سے بچا سکتی ہے. تو جب وہ اس شناخت، اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت کہہ رہی ہے کامیابی حاصل کرو. اس کے اور کامیابی کے درمیان ایک ویکنیس ہے، اس ویکنیس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے میک اپ کیا جا سکتا ہے، یہاں سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. بس وہ اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ جب یعنی میں اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کروں گا، وہ راضی ہو جائے گا تو اس سے مجھے یہ وہ اپنی مجھے سپورٹ دے گا. قرآن کریم کا نظریہ بھی یہی، ان تنصر اللہ ینصرکم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے. قرآن کا نظریہ بھی یہی ہے.
تو وہ اس کے ساتھ رابط، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ جس شے کے ساتھ بھی، جس ذات کے ساتھ بھی یہ ایکویشن عملی زندگی کی بن جائے اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ آپ کو الہ کی جستجو کرنی چاہیے، پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، وہ تو انسان کے اندر ان بلٹ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ یہ سمجھاتا ہے، عقل انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی شے، کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کے لیے شان الوہیت زیبا ہو۔ کیوں؟ پیچھے جو بیسک نظریہ ہے کہ الحمدللہ رب اس کائنات میں کمال ذاتی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس واسطے اس بیس لائن پر تو نظریہ بنتا ہے۔ اسی واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا تصور توحید تیسرے مرحلے پہ آتا ہے۔ پہلے اسلام کا تصور ربوبیت ہے۔ تصور ربوبیت جب سمجھ آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر امکانی کمال جو ہے وہ اللہ کی ذات سے نکل کے آتا ہے۔ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، نہ میری ذات میں میرے پاس، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ، یہ اسی کا اقرار ہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں۔ اگر اللہ کا تائید، اللہ کا ارادہ میرے پیچھے نہ کام کر رہا ہو تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس حالت سے دوبارہ قیام کی طرف واپس چلا جاؤں۔ اسی کا اقرار ہے اصل میں یہ۔ تو اسلام کا تصور ربوبیت سمجھ میں آئے گا کہ اس دو چیزیں، اس کائنات میں کسی کمال ہے لیکن ذاتی نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے، کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس، کسی مخلوق کے پاس کمال ذاتی نہیں، انبیاء ہو، مرسلین ہو، ائمہ ہو، انسان ہو، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، یہ دوسری بھی ساتھ۔ تو اس واسطے جو یہاں سے تصور ایک ابھرتا ہے کہ اللہ کے سوا، پھر جب اللہ کے سوا کمال کسی کے پاس ذاتی نہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، تو اللہ کے سوا پھر شان الوہیت کسی کے لیے زیبا، وہ کائنات کے اندر واحد یکتا و یگانہ ذات ہے، جو اس آیہ کریمہ سورہ مبارکہ کی بیس لائن ہے، قل هو اللہ، میں اس کائنات کا وہ الہ کائنات ہوں جو اپنی شان الوہیت میں یکتا و یگانہ ہوں، کوئی ذات میرے ساتھ اس شان الوہیت میں شریک نہیں ہے۔ هو الذی خلق کل شیء، میں اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق ہوں، باقی جتنے بھی موجودات ہیں سب میری مخلوق ہیں، وہ اپنے وجود کے لیے میرے محتاج ہیں، اپنے وجود کی بقا کے لیے میرے محتاج ہیں، اپنی ذات میں ہر کمال کے لیے میرے محتاج ہیں، اپنے کمال کی بقا کے لیے اور کمال کی ارتقاء کے لیے میرے محتاج، لمحہ بلمحہ محتاج ہیں۔ جب یہ انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات میں، جیسے میں نے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگردوں نے اپنے استاد کی مناجات کو جمع کیا تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں ضرورت مند تھا، تو میں اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس یعنی تلاش و جستجو میں نکلا کہ کوئی مجھے آئے جو میری مدد کرے آ کے، تو میں تیری مخلوق کے دروازوں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دسترخوان نعمتوں سے بھرے پڑے، لیکن جب میں قریب ہو کے میں نے صورتحال کو دیکھا
تو میں بہت حیران ہوا دیکھ کے کہ ان میں سے ان کے پاس نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کمال، لیکن کوئی شے بھی ان کی ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا۔ یہ ہے الحمدللہ رب یہ ہر آدمی نے اقرار کرنا ہوتا ہے کھڑے ہو کے، اور دن میں 10 مرتبہ، ورنہ انسان کی میں کا بت سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ اقرار کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی ہے، اور میں نے اس کائنات پہ غور کیا، اس عالمین کی کتاب پہ میں تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی، کوئی کمال ذاتی نہیں، کوئی نعمت، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ تیری مرضی کے بغیر دے بھی نہیں سکتے، تیری مرضی کے بغیر مجھے کچھ دے نہیں سکتے۔ تو جب میں نے اس بات کو جان لیا کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، کسی مخلوق کے پاس، اور تیری مرضی کے بغیر وہ مجھے کچھ دے نہیں سکتے، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں کیوں تیری مخلوق کے دروازوں پر جاؤں، میں تیرے دروازے پر آ کے سوال کیوں نہ کروں جو سب کو دے رہا ہے۔ اور یعنی وہ اس شان کا مالک پروردگار، وہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ میں نے اتنی بے پناہ نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری علم و قدرت کے کس کس مظہر کا انکار کرو گے تم؟ میں نے اتنی نعمتیں بغیر ادعونی استجب لکم، جب اتنی بے تحاشا نعمتیں میں نے بغیر سوال کے دے دی ہیں، تیرا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان، تو تھا ہی کچھ نہیں، تیرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا، میں نے تجھے جوانی عطا کی، آج اتنی بے پناہ نعمتیں جو ہیں وہ میں نے تجھے بغیر سوال کے دے دی، آج اگر تو مجھ سے سوال کرے گا تو تو مجھ پر کیوں بدگمانی کرتا ہے؟ تو جو میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے پاس اللہ کی جو امیر المومنین کی نصیحت بھی ہے اور مشورہ بھی ہے کہ اول الدین معرفت ہو، فرماتے ہیں اگر کوئی چیز کوئی شخص کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر ارادہ عربی گرامر کی کتابیں پڑھنے کا تو ٹھیک ہے، کرو جو مرضی کرو پھر، لیکن مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کا دین سمجھنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں میرا مشورہ یہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو، جا سب سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر عربی گرامر کی کتابیں پڑھنا جو ہے واجب شرط ہوتی تو بیچارے باقی لوگ تو مارے جاتے سارے کے سارے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کائنات کی کتاب میں غور و فکر کرنے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، نور عقل، بس نور عقل سے کام لینا ہوتا ہے، اس کائنات کی کتاب میں غور و فکر کرنا۔ اگر نجف اور کم کے درسگاہیں جو ہیں ان میں جا کے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو نظام تو درہم برہم ہو جاتا سارے کا سارا۔ نہ نجف اور کم کی درسگاہیں اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ سب کو سما سکیں، اور نہ ہر انسان کے پاس اللہ کے نظام میں اتنی فرصت ہے کہ وہ جا کر نجف اور کم بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہر انسان کو نور عقل سے سرفراز کیا اور کہا کہ میں نے اپنی قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھ دی، اس میں غور و چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، اس پہ غور کرتے رہو بس۔ جو حضرت نے نصیحت فرمائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر غور کیا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا۔ پہلی چیز اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، دوسرے اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا۔ اس کے لیے
آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ کو دستخط کرنے آتے ہو، صرف نور عقل سے کام لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو وہ مخلوق کو الہ بنائے گا ہی بنائے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ نہ بنائے۔ اب اس کے لیے تھوڑی سے مزید یعنی ضرورت ہے بحث کی کہ الہ کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ انسان جو ہے خاص طور پہ دور حاضر میں یہ ایک بڑی ہی پیچیدہ قسم کی بحث بن گئی ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نوح میں ذکر ہے، یغوث و نصر و یعوق وغیرہ کا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے جب ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ یہ الہی نظام ہے جو میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا سورہ مبارکہ جمعہ کی روشنی میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے حیات دے دی تو، ہر نسل نے یہ 3 کام اپنے آنے والی نسل کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم، ہر نسل نے اپنے ماں بعد والی نسل کے ساتھ یہ کام، یتلو علیہم آیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانیاں جو اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو حضرت فرماتے ہیں یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، میرے مالک میں تیرا بندہ علی ابن ابی طالب اس کائنات میں جس شے پر نظر کرتا ہوں مجھے تیری علم و قدرت کے نور کی جلوہ گری وہاں دکھائی دیتی ہے، میں کسی شے پر نظر نہیں کرتا مگر اس پر نظر کرنے سے پہلے مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا نور جلوہ گر دکھائی دیتا ہے، جب اس پر نظر کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے نور کی جلوہ گری دکھائی، اور نظر کرنے کے بعد بھی کائنات اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ لیکن جب انسان مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس جگہ پھنس جاتا ہے جا کے، اور سب سے خطرناک الہ کا جو اللہ کو، وہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ شخصیت پر، انسان شخصیت پرستی۔ اس وقت بھی قدم قدم پر شخصیات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانیت کے اندر یہ جو سفر ہے اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ الہ کی کون سی شکل نے نسل آدم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو شخصیت پرستی کا بت ہے۔ لیکن فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، لوگ بت پرست ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام جب ذکر کر رہے تھے تو اس زمانے کے ظاہری جو مادی علوم ہیں ان کی ترقی کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب امام نے وہ ذکر کرتے کرتے یکدم یہ جملہ کہا کہ لوگ بت پرست ہو جائیں گے تو لوگ حیران ہو گئے۔ تو ایک حاضرین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا فرزند رسول آپ ان لوگوں کی علمی ترقی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن بت پرستی کی شکل بدل جائے گی۔ سابقہ دور کا انسان کیا کرتا تھا؟ لکڑی کے، پتھر کے بت بناتا تھا ان کو، اور آج جو ہے فرمایا اس زمانے میں بت پرستی کی شکل بدل جائے گی۔ فکر انسان جو ہے، قلب انسان صنم خانہ بنے گا، بت خانہ بن جائے گا۔ انسان اپنے قلب کے اندر، فکر کے اندر مختلف قسم کے بت، مال، شہرت، اقتدار، شخصیات اور فکر انسان ان کا طواف کرے گی۔ یہ دور حاضر کی بت پرستی جو ہے یہ سب سے خطرناک ہے، اور ابھی بھی شخصیات کے بت جو ہیں، یہ ادھر ایک پارا چنار میں ایک میاں فیملی، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ، ان کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ اس وقت بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ ان کا جو میاں خاندان کا جو ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے
وہ سید ایک فیملی ہے، لوگ ان کو باقاعدہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیو کلپس ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اس نظریے کی کہ الحمدللہ رب العالمین، اور وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو چونکہ الہ تو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، وہ مخلوق کو میں سے الہ تراشتا رہتا ہے، کبھی مال کو بناتا ہے، کبھی عہدے کو بناتا ہے، کبھی اقتدار کو، کبھی صاحب اقتدار کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حاجت روا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا کے قصے میں بڑے زبردست قسم کی مثال سے سمجھائی یہ بات۔ ابراہیم اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، یہ نہیں کہ ابراہیم کو سمجھ تھی، مگر وہ تماثیل کے ذریعے سے۔ ستارہ طلوع ہوا، ستارہ سے مراد ہے یعنی ایک تمثیل ہے، چمکدار روشن چیز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا نے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ بڑی چمکدار چیز ہے، یہ شاید یہ میرا خدا ہوگا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، جس کو زوال آ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند طلوع ہوا، وہ ستارے کے مقابل میں زیادہ روشن ہوتا ہے، تو کہا شاید اچھا یہ میرا رب ہوگا، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو کہا کہ نہیں، جس کو زوال آئے وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری ضرورت تو موجود ہے اور رب جو بیچارہ آرام کرنے چلا گیا، تو اگر جس وقت وہ آرام کر رہا ہے اس وقت مجھے ضرورت پڑ گئی تو پھر کس کو تلاش کروں گا جا کے۔ آپ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی، اللہ تعالیٰ اس برادر بزرگوار کو جس نے اسکرپٹ لکھوایا، وہ بہت زبردست اس نے اسکرپٹ لکھوایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا کی جو نام پر مووی بنی ہے، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کا بچپن دکھایا گیا، اور انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں مصر کے ان علماء کرام پہ، اور وہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جو وہ بہت ہی تھاٹ پروکنگ چیزیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرا مرحلہ آیا، پھر ان کا کہ نہیں، جس کو زوال آ جائے تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کی باری آئی، تو اس کے ساتھ بھی کہا کہ نہیں، پھر کہا کہ نہیں، اس عالمین کا رب وہ ذات ہے جس نے اس عالمین کو عدم سے وجود بخشا ہے، جس کا ارادہ اس پر حکومت کر رہا ہے، اور جس کا ارادہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ خود اپنے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا آپ حضرات جو ہیں، یہ میں یا آپ، کوئی انسان اپنی جوانی چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیوں جناب چھوڑنا چاہتے تھے؟ چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ تبدیلی، یہ عروج و زوال کی داستان بتا رہی ہے کہ یہ جوانی میری نہیں تھی، کسی اور نے دی تھی، کسی اور کے ارادے کے تابع ہے یہ۔ اسی طرح سے کوئی نہیں مرنا چاہتا، آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں یہ مرنا چاہتے ہو، کہے گا کہ نہیں، لیکن موت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حیات جو میرے پاس ہے یہ میرے ذاتی کمال نہیں، نہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر میرے کنٹرول میں ہوتی تو میں کیوں مرتا؟ لیکن میری خواہش اور کوشش کے باوجود، جو ہمارے تیسرے امام نے فرمایا کہ لوگ بھی عجیب ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نظام میں موت سے بچ نہیں سکتے۔ جہنم سے بچا جا سکتا ہے اور راستہ بتایا کہ اسے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ موت نے کچھ نہیں کرنا، موت نے اٹھا کے آگے منتقل کر دینا ہے، وہاں جا کے جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا موت جس سے بچ نہیں سکتے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہنم جس سے بچا جا سکتا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔
تو خلاصہ بات بحث کا یہ ہے کہ میرے عزیزان، امیر المومنین کے مشورے پر مجھے بھی غور کرنا چاہیے، اور آپ سے بھی درخواست ہے غور کریں کہ اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس نتیجے تک نہیں پہنچے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اپنی شان الوہیت میں وحدہ لا شریک لہ، یکتا و یگانہ ہے، اور کوئی اس کی شان الوہیت میں یعنی شان خالقیت میں، شان مالکیت میں، شان حاکمیت میں، شان رزاقیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو وہ مخلوق کو الہ بنائے گا ہی بنائے گا۔ یہ جو علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، عیسائی حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور جو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے یہ باتیں، عملی طور پہ ہم جو کچھ اب تو کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ یعنی غضنفر توسوی اور یہ پروفیسر تصدق وغیرہ، لیکن یہ بیماری آج سے ایک دو دن میں نہیں یکدم نکل گئی، یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ یہ 60 کی دہائی کے زمانے کی بات ہے، 60 کا عشرہ جو تھا اس وقت ملتان میں قاسم باغ ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں پر ایک یوم حسین منایا جاتا ہے ابھی بھی، وہ ماہ سفر میں قریباً 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے اور ہر روز 2 نشستیں ہوتی ہیں۔ آخری نشست تیسرے دن کی آخری نشست میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے وکیل تھے، کراچی رہا کرتے تھے سولجر بازار میں، یہ مولانا رضی جعفر صاحب کے بھائی آغا جعفر جو تھے انہی کے شاگرد تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے۔ شیخ محمد شریعت اللہ، ان کو صدارت کے لیے کراچی سے بلایا گیا، وہ تشریف لائے، چونکہ کافی عرصے سے پاکستان رہ رہے تھے تو اس واسطے وہ بہرحال یعنی کچھ اردو سمجھ تو لیتے تھے اور کچھ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بولتے بھی تھے۔ ان سے پہلے جب وہ پروگرام شروع ہو گیا، آخری نشست تھی، لوگوں کو بلایا گیا، تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جو حضرت امیر المومنین کے بارے میں، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات پیش کرتا ہے، جو تصور پیش کرتا ہے، وہ اسی قسم کا ہے، کچھ اس سے ملتا جلتا ہی جو یعنی، اور یہ پرابلم جو ہے یہ ایران میں بھی سابقہ تھا، اب تو علماء نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ ایران میں کتابیں چھپتی تھی اس قسم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معراج پہ سرور کائنات تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، اور وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے کشتی ہونی شروع ہو گئی، تو پھر ساری رات کشتی ہوتی رہی، تو اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کو گرا نہیں سکا، تو پھر آخر شب میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا چلو بہرحال ہے تو اللہ میرا، تو انہوں نے کہا چلو میں شکست میں۔ ہم اس قسم کے کانسیپٹس پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کچھ اللہ سے بھی تھوڑے سے اوپر ہیں۔ تو شیخ محمد شریعت اللہ ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، جب ان کی باری آئی ان سے کہا گیا کہ جناب کچھ آپ بھی فرمائیں، تو وہ مائک پہ آئے، اور انہوں نے آ کے مائک پہ آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا کہ برادران، مجھ سے پہلے جو حضرات تشریف لائے یعنی گفتگو کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، انہوں نے جو کچھ کمالات امیر المومنین کے بیان کر دیے ہیں، اب کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں گئی، کوئی امکانی کمال اب اگر میں اللہ کی بھی تعریف بیان کرنا چاہوں تو کوئی کمال تو باقی ہے ہی نہیں، سب کچھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ تو فارغ ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور وہیں فساد ہو گیا، بڑی مشکل سے منتظمین پچھلے دروازے سے ان کو بچا کے باہر لے گئے۔ جب خرابی کیا ہے، پاکستان کی روحانیت جو ہے وہ لوگوں کو دین کا تعارف کروانے میں، اور دین کیا ہوتا ہے؟ اول الدین معرفت ہو، دین کا تعارف کروانے میں ناکام نہیں، بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ تو جب لوگوں کو تعارف ہی نہیں ہے اللہ کس شان کا مالک پروردگار ہے، تو کامن سینس کی بات ہے، پھر تو الہ تراشیں گے۔ اور جب بغیر اللہ کی معرفت کے، وہ نہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں آپ سے کہتا ہوں آپ نور نبوت کے قریب تو جائیں ذرا،
اللہ نے جو ان کو علم و قدرت دی ہے، جو ان کو کمالات دیے ہیں، نبوت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، سرور کائنات کو، یا ائمہ علیہ السلام کو جو اللہ نے کمالات دے رکھے ہیں تو اس کی مخلوق، لیکن آپ اللہ کی معرفت کے بغیر نور امامت کے قریب جائیں گے، نور امامت پکڑے گا ہی پکڑے گا آپ کو، آپ کی فکر کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اور آپ علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگائیں گے ہی لگائیں گے۔ خرابی یہاں رکھی ہوئی اصل میں کہ جب بھی کوئی انسان بغیر اللہ کی معرفت کے دین کی وادی میں اتر جائے گا، گمراہی آگے۔ تو یہ چیز میں تھوڑی روشن کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔